کچھ دیر بعد نا مجھے ایک کال آئی، اس میں مجھے کہا کہ آپ نے گولڈ میڈل کی لسٹ دیکھی ہے؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھی۔ میں نا فوراً بھاگتے ہوئے گیا، میں نے لیپ ٹاپ دوبارہ کھولا، گولڈ میڈل کی لسٹ دیکھی اینڈ مائی نیم واز آن اٹ۔ لیکچر ہمیشہ 2x پہ دیا ہے کیونکہ کام میں مینیج کرنا ہوتا ہے اپنا ٹائم۔ جن چیزوں میں اٹکا ہوں، جن چیزوں میں نے مسٹیک کی ہے، سب سے کروشل یہ ہے کہ میں ان کو ایگزام میں دوبارہ نہ دہراؤں۔ پیپر کی تیاری ایک طرف ہے، پیپر کے اندر آپ کا ٹیمپرامنٹ ایک طرف اور ٹائم مینجمنٹ ایک طرف، یہ تینوں چیزیں ہوں تو پھر آپ کا پیپر پاس ہوتا ہے۔ لا کے پیپر ہے، کارپوریٹ لا سی فائنلز میں، تو اس کے بعد لو فیل ہوا، میرا مورال تھوڑا ڈاؤن ہو گیا، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ پیپر فیل ہو جائے۔ کی ریزن یہ تھی کہ جب میں پیپر کر کے باہر آیا، میں نے اپنے فیلوز سے ڈسکس کیا کہ اچھا یہ کویسچن تھا، اس کا میں نے یہ آنسر کیا، تو وہ کہتے نہیں اس کا آنسر تو آپ کو یہ نہیں، یہاں سے یہاں یہ کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے مجھے لگا کہ میرا کوئی بھی آنسر ٹھیک نہیں ہے اور میرا پیپر خدا نخواستہ فیل ہو جائے گا۔ دا فرسٹ اٹمپٹ آف مائی کیف، میں نے ڈائریکٹ 4 پیپر آپٹ کیے اور کامن روم میں نا ہم جاتے تھے اور سینئرس کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو ان کی طرف سے کافی ڈسکریجمنٹ، اور وہ کہتے تھے کہ آپ کے تو فیل ہو جائیں گے، اور وہ کہتے تھے کہ 4 دے کر 4 فیل کرنے سے اچھا ہے کہ 3 دے کے 3 پاس کر لو۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جنہوں نے سی اے پاکستان میں ایسی اچیومنٹس حاصل کی ہیں جو کہ ہر اسٹوڈنٹ کا خواب ہوتی ہیں۔ گولڈ میڈل ان سی فیب 6، گولڈ میڈل ان اوور آل سی فیب، میرٹ سرٹیفکیٹ ان اسٹریٹجک کیس اسٹڈی، میرٹ سرٹیفکیٹ ان سی فیب اینڈ اسٹریٹجک کیس اسٹڈی اینڈ میرٹ سرٹیفکیٹ ان اوور آل سی اے۔ رباس، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ سب سے پہلے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، ان کو اپنے بارے میں بتائیے۔ So my name is Mohammad Rubas and I am a qualified chartered accountant with 1.5 years of my articles remaining. I'm currently doing my articles from Yusuf Adil Chartered Accountants and I've qualified at 21 years of my age approximately. ہر سکسیسفل سی اے کی کہانی ایک ڈیسیژن سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ آپ کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ ایکچولی سی اے پروفیشن کی طرف آپ اٹریکٹ کیسے ہوئے؟ مینز وہ کون سا مومنٹ تھا جہاں آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار مجھے اب سی اے ہی کرنا چاہیے؟ ایسا ہے کہ سی اے پروفیشن کی طرف میری رغبت شروع سے نہیں تھی، بٹ آئی واز ویری گڈ ایٹ میتھمیٹکس، تو میتھس میری اتنی صحیح اچھی تھی کہ آپ اندازہ کریں کہ میرے جو انٹر کے نمبر تھے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کے ملا کے دوز ور 200 آؤٹ آف 200۔ سو اس کی تھوڑی سی مجھے نا سی اے کی تھوڑی سی نالج تھی کہ اٹ از اباؤٹ نمبرس۔ سو اب ویسے سی اے کی فیلڈ میں آئے ہیں تو ہمیں پتہ لگا اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ کرنچنگ نمبرس، تو تب تو اتنا پتہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے میتھس کی طرف جو میری رغبت تھی وہ دیکھتے ہوئے میرے فادر نے مجھے ایک مشورہ دیا، تو اس کے بعد میں نے سی اے جوائن کر لیا۔ اور جیسا کمٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو آئی واز کمیٹیڈ فرام ڈے ون۔ وہ ایسا ہے کہ میں نے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا یہاں پہ لاہور میں فاسٹ میں، تو میرا ایڈمیشن ہو گیا اور میں نے اس کی فی بھی پے کر دی فرسٹ سیمسٹر کی، بٹ دین سم تھنگ کیم ان ٹو مائی مائنڈ کہ میں جس چیز میں اچھا ہوں آئی شوڈ پرسو دیٹ فیلڈ، تو پھر میں نے کشتیاں جلائیں اور اس کے بعد وہاں سے ریفنڈ لیا اینڈ دین آئی جوائنڈ سی اے۔ آج جب لوگ آپ کی اچیومنٹس کو دیکھتے ہیں تو ان کو صرف میڈلز ہی نظر آتے ہیں، لیکن میڈلز کے پیچھے اسٹرگل بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی پوری جرنی کو دیکھیں تو سب سے مشکل فیز کون سا تھا، اور اس وقت آپ نے خود کو کیسے موٹیویٹ کیا؟ دیکھیں سی اے میں میرے کوئی 2 کم و بیش مشکل فیزز آئے۔ فرسٹ آف آل واز دا فرسٹ اٹیمپٹ آف مائی کیف، جس میں میں نے ڈائریکٹ 4 پیپر آپٹ کیے، اور اس کے بعد نا مجھے سینئرس کی طرف سے کامن روم میں نا ہم جاتے تھے اور سینئرس کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو ان کی طرف سے کافی ڈسکریجمنٹ، اور وہ کہتے تھے کہ آپ کے تو فیل ہو جائیں گے، اور وہ کہتے تھے کہ 4 دے کر 4 فیل کرنے سے اچھا ہے کہ 3 دے کے 3 پاس کر لو، تو کافی ڈسکریج کیا سینئرز نے۔ بٹ وہ جو ٹائم تھا نا کہ اب ہر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے یو کین ناٹ ڈو اٹ، وہ ایک ٹف فیز تھا، لیکن اسی فیز کو میں نے اوور کم کرنے کے لیے میں شیشے میں جا کے اپنے آپ کو کہتا تھا کہ یس آئی کین ڈو اٹ۔ سیکنڈ فیز میری سی اے جرنی میں جو مشکل تھا، کیونکہ میں سیالکوٹ میں میری اسٹڈی ہے ساری، تو اس کے بعد میں کیف کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آیا تھا لاہور میں، تو یہاں لاہور میں آ کر رہنا اور گھر سے دور، ایک تو آبویسلی آئی ایم دا اونلی سن آف مائی پیرنٹس، تو گھر سے دور رہنا واز اے بٹ چیلنجنگ، تو اس کو اوور کم خیر وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہو گیا۔ وقت کے بارے میں سب سے اچھی بات ہے کہ وہ گزر جاتا ہے،
تو وہ گزر گیا. जी बिल्कुल। अच्छा, रिजल्ट का दिन बहुत मुश्किल होता है और ये ऐसा दिन होता है जिसको बंदा नहीं बोलता, और स्पेशली जब गोल्ड मेडल अनाउंस हो तो फीलिंग तो बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्या एग्जाम के बाद आपको फील हो गया था कि पेपर मेरा बहुत अच्छा हो गया है, मुझे गोल्ड मेडल मिल जाएगा या मेरा मेरिट सर्टिफिकेट आ जाएगा, या रिजल्ट देखकर आप सरप्राइज थे कि यार ये गोल्ड मेडल आ गया है? अच्छा, इसकी भी ना एक बड़ी फ़नी स्टोरी है कि मुझे वैसे पेपर में आइडिया नहीं था कि मेरा गोल्ड मेडल आ जाएगा. और इवन मैं सी फैप 6 का पेपर कर रहा था. क्वेश्चन नंबर 1 ना रिस्क का क्वेश्चन था, उसमें ऑडिट रिस्क का. तो दैट उसमें कमोबेश ना हमें कोई 14-15 रिस्क तो निकाल के रखने थे, ऑब्वियसली फाइंड करने थे. तो उसमें मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा. तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना उसमें 2 से 3 रिस्क सिर्फ पूरे क्वेश्चन में मुझे नज़र आए. एंड उस वक्त मैं पैनिक कर गया था. बट ये है कि मैंने अपने आप को उस वक्त लिफ्ट किया. अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त इतना सिचुएशन ख़राब नहीं हुई. और कुछ देर बाद मैंने एक लंबा सांस लिया. मैंने कहा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डेफर करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया. उसके बाद पेपर अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गया कि जैसे तैसे करके. और उसमें कोई आइडिया मुझे इतना नहीं था कि मैं इसमें गोल्ड मेडल आ जाएगा. बट ये था कि पेपर चूँकि कंप्लीट किया था और दूसरा पेपर अच्छा हुआ था, तो यस मुझे था कि पास तो हो जाएगा लाजमी. और उसके बाद इस फ़नी स्टोरी ये है कि जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो मैं रिज़ल्ट देख के गज़ट में ऑब्वियसली मेरे ज़हन में भी नहीं था कि गोल्ड मेडल होगा. तो गोल्ड मेडल की लिस्ट तो मैंने देखी नहीं थी ना. तो गज़ट देख के तो मैं ठीक है, ओके, सबको बता दिया, ठीक है पास हो गया, एंड देन मूव ऑन. बट कुछ देर बाद ना मुझे एक कॉल आई. और उसमें मुझे कहा कि आपने गोल्ड मेडल की लिस्ट देखी है. मैंने कहा मैंने तो नहीं देखी. तो मैं ना फ़ौरन भागते हुए गया. मैंने लैपटॉप दोबारा खोला और गोल्ड मेडल की लिस्ट देखी एंड माय नेम वाज ऑन इट. तो अल्लाह का शुक्र है. अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स का ना एक कॉमन सवाल होता है कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स पढ़ते कितना है। जब आप सी फैप और स्ट्रेटेजिक केस स्टडी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी डेली रूटीन क्या थी, आपने रिवीजन कितनी की, स्पेशली एग्जाम के करीब आपकी रूटीन क्या थी? देखें, जहाँ तक हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी डेली इसका ताल्लुक है ना, ये मतलब कोई इतना ना हार्ड एंड फास्ट नहीं है मेरी ज़िंदगी में कि मैं कितने घंटे डेली देता था अपनी सब्जेक्ट्स को, या किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देता था. ये डिपेंड करता था कि मैं कौन सा क्लाइंट कर रहा हूँ और मेरी वर्क रूटीन क्या है, मैं ऑफ़िस से कितने बजे आ रहा हूँ. जब मैं ऑफ़िस से आता था ना तो उसके बाद मैं उसको कोई भी सब्जेक्ट था उस मतलब मैं ऐसे डिसाइड नहीं था किया हुआ कि मैंने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है. जो मेरे ज़हन में था कि ये सब्जेक्ट जो है ना मेरा वीक है, तो मैं वो सब्जेक्ट उसका लेक्चर लेना शुरू कर देता. उसके बाद लेक्चर कंप्लीट करने के बाद लेक्चर में लेता था 2x पे. लेक्चर हमेशा 2x पे लिया है क्योंकि इसमें ना अपने फर्म में मैनेज करना होता है अपना टाइम. तो लेक्चर फिर 1x पे तो हमें अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम. उसके बाद ऐसा था कि जो एग्ज़ाम जब करीब आते थे तो तब तो एग्ज़ाम लीव्स पर हम चले जाते हैं, तो वो फिर मैं उसको पूरा डे देता था. अच्छा, सी फैप 6 का नाम सुनते ही स्टूडेंट थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट पेपर होता है, मीन्स टेक्निकल होता है। इस पेपर के लिए आपकी अप्रोच क्या थी? क्या ऐसी स्ट्रेटजी थी जिसने आपको सी फैप 6 में गोल्ड मेडल दिलवाया? देखें, सी फैप 6 और किसी भी पेपर को प्रिपेयर करने के लिए एक जनरल कुछ रूल्स हैं. उसमें सबसे पहली बात ये है कि इंसान ना अपनी गलतियों से सीखता है. तो एक मिस्टेक्स लॉग किसी टीचर ने बताया था, तो मैंने उसके बाद ना उसको फॉलो किया और उस वजह से काफ़ी हेल्प हुई मुझे. मिस्टेक्स लॉग ये है कि आप पास्ट पेपर करते हुए कोई भी आपने गलती की, मतलब आप जब कोई पास्ट पेपर अटेम्प्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें हमेशा गलती कोई ना कोई होती है. मेरी भी होती थी. मेरा कभी कोई क्वेश्चन 100% सही नहीं हुआ. तो वो जब आपका पास्ट पेपर आप कर लेते हैं, वो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसमें गलतियाँ जो आपको आइडेंटिफाई होती हैं ना, आप उनका एक लॉग बना लें. वो लॉग बनाने से क्या होता है कि आपको आपकी गलतियाँ डॉक्यूमेंट हो जाती हैं. तो मैं क्या करता था, वो लॉग बनाता रहता था. और जैसे ही एग्ज़ाम करीब आता था ना, मतलब एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले की बात है, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले मैं उस मिस्टेक्स लॉग को पढ़ता था. क्योंकि जो चीज़ें मैंने सही की हैं वो मैंने आज भी सही कर लेनी है, वो मैंने पेपर में भी सही कर लेनी है. जिन चीज़ों को में मैं अटका हूँ, जिन चीज़ों में मैंने मिस्टेक की है, सबसे क्रूशियल ये है कि मैं उनको एग्ज़ाम में दोबारा ना दोहराऊँ. और यही मेरे पास होने का और गोल्ड मेडल्स एंड जो भी है उसका, ये इसके पीछे एक रीज़न है. हम्म।
آج کل اسٹوڈنٹ نا بہت زیادہ مٹیریل بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، کہیں سے نوٹس پکڑ لیے، کہیں سے پاس پیپر اٹھا لیے، کوئی یوٹیوب کے لیکچر لے لیے، لیکن پھر بھی کنفیوز ہی رہتے ہیں۔ اب ہم سی اے فائنل کو دیکھیں تو اس میں کنسیپچول پیپر بھی ہیں، پریکٹس کے بھی ہیں، تو آپ نے ان دونوں میں بیلنس کیسے کیا، کنسیپچول میں اور پریکٹس والے پیپرز میں؟ اچھا دیکھیں، کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ اور پریکٹس ویسے تو دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ پیپر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں ایک کویشچن ہے، آپ اس کو سالو کر رہے ہیں تو اس میں وہ ہر پاسبل سینیریو آپ کو ٹیسٹ کر لیتا ہے۔ پریکٹس میں آپ کو اس طرح، مطلب کسی بھی آپ کمپنی میں جاتے ہیں نا تو آپ کو وہ سینیریو کوئی اس میں سے کوئی ایک سینیریو ملتا ہے۔ اس طرح آپ فرض کریں IAS 16 ہے تو آپ اس کا کویشچن ہے فرض کریں کیف میں، تو اس میں آپ کو وہ ڈیپریسیشن پوچھے گا، پھر اس کی ری ویلیویشن کر دے گا، پھر اس کے بعد کہے گا جی امپیئرمنٹ، مطلب ایک ہی کویشچن میں سارا کچھ پوچھ لے گا۔ لیکن آپ جب جاتے ہیں کسی بھی پریکٹیکل لائف میں آڈٹ کرنے تو آپ کو سارے سینیریو ایک ساتھ نہیں فیس کرنے پڑتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ زیادہ کمپریہنسو ہوتی ہے، اور ہمیں ان دی اینڈ کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہمیں پریکٹیکل ورلڈ کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے۔ ویسے آج کل گروپ سٹڈی کا بھی بڑا دور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ گروپ سٹڈی کرنی چاہیے، کیا گروپ سٹڈی یا اس میں مجھے انکلوڈ کرنا چاہیے موک ایگزامز؟ گروپ سٹڈی اینڈ موک ایگزامز کیا یہ ایگزام کی پریپریشن میں ہیلپ کرتے ہیں یا آپ سیلف سٹڈی کو پریفر کرتے ہیں؟ اچھا، یہاں تک گروپ سٹڈی اور ڈسکشنز یا موک وغیرہ کا تعلق ہے تو میرے نزدیک میں نے تو فائنلز میں کوئی گروپ سٹڈی نہیں کی۔ وہ اس وجہ سے کہ جب کوئی بھی دوستوں کا گروپ اکٹھا ہوتا ہے تو ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے اور سٹڈی وہیں رہ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے نا میں گروپ سٹڈی کو تھوڑا سا ڈسکریج کرتا ہوں۔ ہم ویسے ہمارا نا کیف میں گروپ سٹڈی کی تھی، لیکن اس کا بھی طریقہ کار یہ تھا کہ ہم لائبریری جاتے تھے اور اس کے بعد ایک ایک نا دوست ایک کونے میں، ایک دوست ایک کونے میں، اور مطلب اس طرح کر کے ہم پڑھتے تھے، کیونکہ ہم ساتھ بیٹھ جائیں نا تو ہماری جو سٹڈی ہے نا وہ وہیں رہ جاتی تھی۔ اس کے علاوہ موک ایگزامس کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے میرے خیال سے بائی ہینڈ اس طرح موک ایگزامس نہیں پریکٹس کیے ہوئے، لیکن یہ تھا کہ جب میں پیپر کے نزدیک آ رہا ہوتا تھا، کوئی ایک ہفتہ رہ جاتا تھا پیپر سے پہلے، تو کم از کم کوئی ایک سبجیکٹ کا نا ایک موک ایگزام، ایک سبجیکٹ کا ایک موک ایگزام میں لازمی ایگزام انوائرمنٹ میں بیٹھ کے اس کا پراپر ٹائمر لگا کے دیکھتا تھا کہ میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہوں۔ سیلف ایویلویشن بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں پاس ہونے کے لیے، تو اس کے لیے کم از کم کوئی ایک ایگزام ایک سیشن میں آپ کو لینا چاہیے۔ یہاں پر ہمیں آئیڈیا ہے کہ ایگزام پریپریشن ایک چیز ہے، لیکن جب آپ ایگزام ہال میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کا پریشر ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ آپ کی ایگزام اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ اچھا، ٹائم مینجمنٹ واقعی پیپر کا ایک کروشل میں کہتا ہوں اسپیکٹ ہے، کیونکہ پیپر کی تیاری ایک طرف ہے، پیپر کا کے اندر آپ کا ٹیمپرامنٹ ایک طرف اور ٹائم مینجمنٹ ایک طرف، یہ تینوں چیزیں ہوں تو پھر آپ کا پیپر پاس ہوتا ہے۔ آپ نے تیاری اچھی کر لی ہے، پیپر کے اندر جا کے پیپر کمپلیٹ نہیں کر پائے تو پیپر تو پاس نہیں ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپر پاس کرنے کا سب سے اچھا سلیوشن یہ ہے کہ آپ پیپر پورا کر کے آئیں 100 مارکس کا۔ اور جہاں تک میں ٹائم مینجمنٹ سمجھتا ہوں تو وہ چونکہ سافٹ ویئر بیسڈ ایگزامس ہیں سی اے فائنلس کے، تو اس میں یہ ہے کہ میں نے فرسٹ اٹیمپٹ جب میری تھی تو اس میں میں نے 200+ کویسچنس سافٹ ویئر کے اوپر پریکٹس کیے تھے ڈیورنگ دا لاسٹ منتھ، جب مجھے چھٹیاں ہوئی تھیں ایگزامس کی، تو اس کی وجہ سے میرا نا سافٹ ویئر پہ اس طرح پریکٹس ہو چکی تھی، اتنا میں پروفیشنٹ تھا سافٹ ویئر کے اندر جتنا میں باقی جو پریکٹس کے اندر ایکسل وغیرہ دوسرے سافٹ ویئر وغیرہ چلاتا ہوں، تو اس وجہ سے مجھے کافی ٹائم مینجمنٹ میں ہیلپ ہوئی۔ اچھا، سی اے اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے ایگزامس اور آرٹیکل شپ، ان دونوں کو مینیج کرنا۔ آپ کا ایک نارمل ویک کیسا ہوتا تھا؟ کیونکہ آپ نے کلائنٹ پہ بھی جانا ہے، ایگزام کی تیاری بھی کرنی ہے، تو کیسے آپ نے کنسسٹنسی کو مینٹین کیا؟ اچھا شہباز، ایسا ہے کہ ایک نارمل ویک میرے لیے کیسا ہوتا تھا کہ منڈے ٹو فرائیڈے تو فارم، تو اس کے بعد میں جب آتا تھا نا نارملی آفس سے تو 2 گھنٹے لازمی میں نے دینے ہوتے تھے کسی بھی سبجیکٹ کو۔ مطلب میں ایسا ڈیسائیڈڈ نہیں تھا کہ میں نے اس سبجیکٹ پہ دینے ہیں، بٹ یہ تھا کہ کوئی بھی سبجیکٹ جو مجھے لگے کہ یہ میں نے پڑھنا ہے تو میں پڑھ لیتا تھا دو گھنٹوں میں۔ اس کے علاوہ سیٹرڈے اور سنڈے چونکہ فل ڈیز ہوتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے آپ کو فرم سے بھی، تو یس وہ میں پورا کا پورا دن یوٹیلائز کرتا تھا اس میں، کیونکہ آبویسلی آپ جب فرم کے اندر ہوتے ہیں اور بعض اوقات تھکے ہوئے آتے ہیں آفس سے، بعض اوقات لیٹ سیٹنگز ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے، پھر آپ کا دل بھی نہیں کرتا پڑھنے کو جب آپ آفس سے آتے ہیں. تو وہ پھر جو کسر نا ویک ڈیز میں رہ جاتی تھی وہ پھر میں پوری کرتا تھا ویکینڈ میں. اچھا، آرٹیکلز کے دوران کون سے ڈپارٹمنٹ نے یا کون سی اسائنمنٹ نے آپ کی پروفیشنل انڈرسٹینڈنگ کو سب سے زیادہ امپروو کیا اور وہ چیز آپ کے ایگزام میں بھی ہیلپ فل رہی؟ دیکھیں شہباز، میرے آرٹیکلس تو آڈٹ میں ہیں اور 2 سال مجھے آڈٹ میں ہو گئے ہیں. تو آڈٹ پریکٹس میں جو آڈٹ ہے نا، وہ اس کی وجہ سے مجھے جو کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کافی ہیلپ ہوئی. کیونکہ ہم یہاں پر کیونکہ ہمارا کیو سی آر ڈپارٹمنٹ بھی ہے، تو جب بعض اوقات نا ہم ڈسکشنس کر رہے ہوتے تھے کیو سی آر والے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آن سم تھنگ کہ یہ اس ایریا میں اس ازرشن پہ یہ سگنیفیکنٹ رسک آپ نے رکھنا ہے تو کیوں رکھنا ہے، آپ اسٹینڈرڈ سے ڈائریکٹ ریفرنس دیں. تو اس وجہ سے پھر جو سی فیپ 6 تھا اس میں مجھے کافی ہیلپ ہوئی اور ریزلٹنٹلی پھر میرا گولڈ میڈل بھی آیا، اللہ کا شکر ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر سکسیزفل جرنی کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں. کیا آپ کے سینئرز نے یا مینیجرز نے یا فرم نے آپ کی گروتھ میں یا آپ کی ایگزام پریپریشن میں کوئی ہیلپ کی؟ اور اسٹوڈنٹس کو بھی کون سے ایسے انوائرمنٹ کو ڈھونڈنا چاہیے جہاں پر وہ اپنے ایگزام کی تیاری بھی کر سکیں اور اپنے آرٹیکلز کو بھی ساتھ لے کر چل سکیں؟ دیکھیں شہباز، جس فرم میں ابھی آرٹیکلس کر رہا ہوں کرنٹلی، اس کا انوائرمنٹ کافی اسٹڈی فرینڈلی ہے. یہاں پر جب آپ قدم رکھتے ہیں، ایک جونیئر قدم رکھتا ہے یہاں پہ، تو وہ دیکھتا ہے کہ ہر سینئر یا تو کوالیفائڈ ہے یا کوالیفیکیشن کے قریب ہے. تو وہ چیز آپ کے اندر نا کافی موٹیویشن پیدا کرتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو سینئرز ہیں نا، انہوں نے ہمیشہ ہی ہمیں کہا کہ جب بھی جو بھی فری ٹائم آپ کو ملے اپارٹ فرام دا فرم، اس کو آپ اپنی اسٹڈیز کے اندر یوز کرو. تو وہی کیا اور اللہ کا شکر ہے رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اچھا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کانفیڈینس کو لوز کیا ہو؟ سم ٹائم پیپر ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بس اب میں نے نہیں جانا، اب میں نے پیپر نہیں دینا، سیلف ڈاؤٹ کریٹ ہوتے ہیں. تو ایسی سچویشن کو آپ نے کیسے ٹیکل کیا؟ دیکھیں شہباز، اس میں نا اس کی کچھ ریزنز ہیں کہ جب آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہو، جب آپ لو فیل کر رہے ہوتے ہو، آپ کا مورال کافی لو ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ پیپر کر کے آتے ہو نا، پھر آپ باہر آ کر اپنے فیلوز سے اس کو ڈسکس کرنے لگ پڑتے ہو. پھر آپ ایک بندہ کہتا ہے میں نے تو یہ لکھا، ایک بندہ کہتا ہے میں نے اس کا آنسر یہ کیا. تو آپ کا آنسر چونکہ ڈفرینٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو اس چیز کو ہی اوائڈ کرنا چاہیے کہ آپ باہر آئیں، آپ پیپر کے علاوہ کسی بھی چیز کے بارے میں ڈسکس کر لیں، پیپر کے بارے میں ڈسکس نہ کریں. اس کے بعد جہاں تک میرا تعلق ہے پیپرز کا، تو اس میں مجھے ایک دفعہ لاء کے پیپر ہے، کارپوریٹ لاء، اس میں سی اے فائنلز میں. تو اس کے بعد میرے خیال سے مجھے تھوڑا سا لو فیل ہوا، میرا مورال تھوڑا ڈاؤن ہو گیا. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ پیپر جو ہے نا خدا نہ خواستہ فیل ہو جائے. تو میں تو اپنے ذہن میں نا جسٹیفیکیشنز بھی سوچ کے بیٹھا تھا کہ یہ جسٹیفیکیشنز دوں گا میں اپنے فیلوز کو فیل ہونے کی وجہ سے. تو اس کی ریزن یہ تھی کہ جب میں پیپر کر کے باہر آیا، میں نے اپنے فیلوز سے ڈسکس کیا کہ اچھا یہ کویسچن تھا، اس کا میں نے یہ آنسر کیا. تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا آنسر تو آپ کو یہ نہیں، یہاں سے یہ کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا. اس وجہ سے مجھے لگا کہ میرا کوئی بھی آنسر ٹھیک نہیں ہے اور میرا پیپر کو ناخواستہ فیل ہو جائے گا. تو یہ چیز آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے. پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے 1 ڈیڑھ مہینہ تو مجھے اسی میں رہا. تو رزلٹ آنے کے بعد ہی پھر وہ کانفیڈنس جو ہے دوبارہ بحال ہوا. اچھا، یہاں پر مارکیٹ میں سننے کو ملتا ہے کہ سکسیزفل جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. آپ کے نزدیک ڈسپلن کا اصل مطلب کیا ہے اور وہ کون سی ایسی ہیبٹس ہیں جو کہ ہر اسٹوڈنٹ کو اپنانی چاہیے اپنی ڈیلی لائف میں، چاہے وہ آرٹیکلز کر رہے ہیں یا ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں؟ بعض اوقات نا ڈسپلن کو لوگ اس سینس میں لیتے ہیں کہ آپ آئے ہیں آفس سے تو آپ نے ہر روز ہی آفس سے آگے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ڈسپلن کا میرے خیال سے یہ مطلب نہیں ہے. کیونکہ میں جب آتا تھا نا تو ایسا نہیں تھا ہوتا کہ میں روزانہ ہی آگے پڑھنا ہے، بلکہ میرے بعض جو جونیئرز ہیں جو کہ میں آؤٹ اسٹیشن کلائنٹس پر میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ کو تو ہم نے پڑھتے دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہے کہ ڈسپلن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے لیے ٹائم ٹیبل فکس کر لیا ہے کہ اچھا میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے. کیونکہ آپ کی زندگی نا مطلب انپریڈکٹیبل ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ کس وقت آپ کو کون سا کام ہے پڑ جائے، اس کے بعد کس وقت کون سی اسائنمنٹ آ جائے، کس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. مطلب آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اینی تھنگ کین ہیپن ٹو یو. تو میرے خیال سے ڈسپلن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے
انہی 2 گھنٹوں میں، یا جو میں بتا رہا تھا پہلے میں کہ 2 گھنٹے میں دیتا تھا، کہ آپ نے یہی اسپیسیفک 2 گھنٹوں میں جا کے پڑھنا ہے. ڈسپلن کا مطلب ہے کہ آپ نے جب پڑھنا ہے یور موٹیویشن شوڈ بی ہائی. اس کے بعد جب آپ نے ٹائم دینا ہے وہ آپ نے افیکٹو ٹائم دینا ہے. یہ نہیں کہ بعض اوقات نا لوگ بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں، ٹائم بہت زیادہ لگا لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اینڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، ہمارے یہ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے افیکٹو ٹائم نہیں لگایا ہوتا. آپ 5 گھنٹے آپ نے پڑھ رہے ہیں، ساتھ فون کھولا ہوا ہے، ساتھ انسٹاگرام یوز ہو رہا ہے، ساتھ ہی کوشچنس سامنے کھلے ہیں، تو آبویسلی وہ افیکٹو ٹائم تو نہیں ہوا. تو افیکٹو ٹائم کے لیے آپ کو پھر اپنی ڈسٹریکشنس کو تھوڑا دور کرنا پڑتا ہے. تو جو ٹائم دیں آپ اس کو افیکٹو دیں. ڈسپلن کا مطلب ہے کہ آپ کنسسٹنٹ رہیں. اچھا، لانگ اسٹڈی آورس، آفس پریشر، فیملی ایکسپیکٹیشنز، ان سب میں کہیں نہ کہیں سٹریس بھی آ جاتی ہے، بندہ برن آؤٹ فیل کرتا ہے. اس برن آؤٹ کو ایک سی اے اسٹوڈنٹ جب وہ آرٹیکلز بھی کر رہا ہے، ایگزام بھی دے رہا ہے، ٹائم مینجمنٹ کرنے کا بھی پریشر ہے، اس برن آؤٹ کو کیسے مینیج کیا جائے؟ اچھا، ایسا ہے کہ بعض اوقات نا مجھے پیپرز دینے سے پہلے ہی نا میں ایسا کرتا تھا کہ ذہن میں نا میرے فٹافٹ نا آنا شروع ہو جاتا تھا کہ یہ پیپر فیل ہے. وہ پتہ نہیں کبھی کبھار نا انسان کافی اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے میں کیا کرتا تھا کہ میں نا ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں، میرر میں جاتا ہوں، میرر کے سامنے جاتا ہوں، اور ایک پریکٹس ہے، اس کو کہتے ہیں مینیفیسٹیشن. مینیفیسٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں یہ کر لوں گا. مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کر لیا ہے، میں یہ کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اس کو پریزنٹ ٹینس میں لے کر آتے ہیں. مطلب جس طرح نا مطلب بزنس مینجمنٹ میں ایک کانسیپٹ ہے فیوچر بیسنگ کا، کہ آپ کہتے ہیں کہ دس ہیز آلریڈی ہیپنڈ. ٹھیک ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے نا میں جاتا تھا اپنے مرر پہ اور اپنے آپ کو کہتا تھا یو آر اے گولڈ میڈلسٹ. تو اس طرح نا اس وجہ سے کافی مجھے ہیلپ ہوئی اس میں اپنے مورال کو دوبارہ انہینس کرنے میں. اچھا، آپ کا اسٹریٹجک کیس اسٹڈی میں میرٹ سرٹیفکیٹ ہے. اب سی فیب کے پیپرز کو دیکھا جائے تو یہ ٹیکنیکل پیپرز ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہے کیس اسٹڈی کا پیپر. جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ سی فیب سے کیس اسٹڈی کی طرف موو کر رہا ہو تو اس کو مائنڈ شفٹ کیسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ پہلے وہ ٹیکنیکل پیپرز دے رہا تھا، اب وہ کیس اسٹڈی کی طرف جا رہا ہے. تو یہاں پر کیا چینج مائنڈ میں لانی چاہیے، یا جیسے آپ سی فیب میں تھے ویسے ہی تیاری کرنی چاہیے اسٹریٹجک کیس اسٹڈی کی بھی؟ اچھا، جہاں تک اسٹریٹجک کیس اسٹڈی کا تعلق ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو ٹیچر ہیں نا انہوں نے کافی مجھے ہیلپ کی. جس انسٹیٹیوٹ سے میں نے جہاں سے بھی پڑھا، انہوں نے جو میری بزنس نالج ہے، کیونکہ کیس اسٹڈی از آل اباؤٹ بزنس مینجمنٹ اینڈ بزنس فائنینس، تو اس کی نالج نا اس کی خاص طور پہ وہ کانسیپٹس کے اندر ڈیپ ڈگ ڈاؤن کرنا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آل کریڈٹ گوز ٹو مائی ٹیچر. اور انہوں نے ہی وہ مائنڈ سیٹ وہ شفٹ کیا وہ سی فیب کی ٹریڈیشنل اسٹڈی سے کیس اسٹڈی کی طرف. اچھا، آج کے جو آرٹیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنے آرٹیکلس کے دوران کون سے سکلز پر کام کرنا چاہیے، کون سے ٹرینڈز پر کام کرنا چاہیے؟ کیا وہ جو سیکھ رہے ہیں وہ کافی ہے؟ دیکھیں شہباز، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے نا، ہی شوڈ ہیو 2 سینس آف ایوری تھنگ. کیونکہ فرض کریں میں آڈٹ میں ہوں، تو میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے، وہ کوئی ٹیکس کے بارے میں کچھ جنرل انفارمیشن میرے سے ڈیرائیو کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ یہ مجھے کائنڈلی گائیڈ کر دیں. obviously دیٹس ناٹ اے ٹیکس ایڈوائس، وہ نارمل کوئی بھی جنرل انفارمیشن پوچھتا ہے. تو آئی شوڈ ہیو اے کمپریہنسو نالج آف ادر فیلڈز. میں یہ نہیں کہہ سکتا اس سے کہ میں سی اے تو ہوں لیکن میں تو آڈٹ میں ہوں تو مجھے ٹیکس کا نہیں پتہ. اس سے نا ہمارے پروفیشن کی جو ویلیو ہے نا اس پر افیکٹ آتا ہے. تو میرے خیال سے سی اے کو اگر میں آڈٹ میں ہوں تو آئی شوڈ ہیو سم نالج آف ٹیکس، آئی شوڈ ہیو سم نالج آف رسک ایڈوائزری، آئی شوڈ ہیو سم نالج آف بک کیپنگ، انٹرنل آڈٹ اینڈ ایوری تھنگ. کیونکہ ایک لے مین ہے، اس کو تو نہیں نا پتا کہ یہاں ہمارے یہاں بھی اس طرح اسپیشلائزیشن اینڈ اس طرح کے معاملات ہیں کہ اگر آپ آڈٹ میں ہیں تو آپ آڈٹ کے اندر ہی کام کرتے ہیں، ٹیکس کے اندر، ٹیکس میں ہے تو ٹیکس کے اندر ہی کام کرتے ہیں. تو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ نئی آنے والی سکلز، ابھی کرنٹلی جو اویلیبل سکلز ہیں ان کے اوپر گرپ ہونی چاہیے. اور جو ہمارا کوڈ آف ایتھکس کے اندر پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر ایک پارٹ ہے، اسپیکٹ ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ یو شوڈ بی اویئر آف دا نیو اپڈیٹس ان یور فیلڈ.
अच्छा, इस टाइम अगर कोई आर्टिकल का स्टूडेंट आपको देख रहा हो और उसका फर्स्ट ईयर हो, यानी नए नए अभी उसके आर्टिकल स्टार्ट हुए हों, तो आप उसको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, उसको मैं एक एडवाइस करना चाहूँगा कि यू हैव 3.5 ईयर्स टू लर्न। 3.5 सालों के बाद आपको किसी ने सिखाना नहीं है, यू वुड बी एक्सपेक्टेड कि यू नो हाउ टू वर्क। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन 3.5 ईयर्स को लर्निंग के पर्सपेक्टिव से काफ़ी क्रूशल ट्रीट करें। नंबर वन, कभी भी एग्ज़ाम्स को काम के ऊपर तरजीह ना दें। हमारे यहाँ क्या होता है कि बाज़ लोग काम के अंदर काफ़ी ना उनके गैप्स रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है ना, वो एग्ज़ाम्स होते हैं। मैंने ना अपनी अभी तक का जो मेरा छोटा सा है एक्सपीरियंस इन ऑडिट, उसमें मैंने ये नोटिस किया है कि जो लोग स्टडी पर ज़्यादा फोकस करते हैं और काम को कम प्रायोरिटी देते हैं ना, मैंने देखा है कि उनके पेपर पास नहीं होते। मैंने ना अक्सर ही देखा है, और अक्सर ऐसा देखा है कि जो बच्चे दोनों चीज़ों को बैलेंस लेकर चलते हैं, काम के वक्त काम और स्टडी के वक्त स्टडी, तो वो लोग ही अपनी फील्ड में कामयाब होते हैं। सो आपने काम भी करना है और स्टडी को भी एक्टिवली मैनेज करना है इसके साथ। अच्छा रुबास, आपने आर्टिकल्स की जर्नी में या फिर एग्जाम की तैयारी में बहुत से स्टूडेंट्स देखे होंगे। आपको क्या लगता है कि सीए स्टूडेंट्स कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जो कि उनको अवॉइड करनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मिस्टेक जो एक सीए स्टूडेंट करता है अपनी जर्नी में, चूजिंग द रॉन्ग कंपनी। उसमें यह है कि आपका जो फ्रेंड्स ग्रुप है ना, दैट प्रीटी मच डिसाइड्स कि आप करियर में अपने कहाँ तक जाएंगे। मैं जहाँ तक मैं मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं जब पीआरसी का मेरा बैच था, उसमें हमारे ना 50 स्टूडेंट्स थे। और हमारा एक ग्रुप हुआ करता था जो अलहदा, मतलब ना उनमें सब बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। तो हमारा जो ग्रुप है ना, हमारे ग्रुप के अलावा सब लोग सीए छोड़ चुके हैं। इवन वो पीआरसी के बाद ही मोस्ट स्टूडेंट्स तो पीआरसी के बाद कैफ में भी नहीं आए, दे परसूड सम अदर करियर्स। तो आपका जो ग्रुप है ना, यू शुड बी वेरी पिकी विद दैट कि मैं किसके साथ उठना बैठना है, किसको मैंने फ्रेंड बनाना है, कौन मेरे फ्रेंड ग्रुप में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके साथ वालों की मोटिवेशन लो है ना, तो फिर आप भी कुछ नहीं कर सकते। आप भी चंद अरसे के बाद आप भी कहेंगे कि भाई मैं जो है ना आराम आराम से सीए करूँगा, और बाज़ औक़ात फिर आप कह दें, फिर ना एक वक्त आएगा कि आप कहेंगे कि मेरे से सीए हो ही नहीं सकता। सो अपना जो स्टडी ग्रुप है उसे एहतियात से चूज़ करें। ऑनेस्टली रुबास, ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, हम आपको मुबारकबाद देते हैं और आपके पेरेंट्स को भी। आगे का क्या प्लान है? ऑडिट, रिस्क एडवाइजरी, टैक्सेशन, इंडस्ट्री या सीएफओ बनना? एक्चुअली आप लॉन्ग जर्नी में क्या देख रहे हैं? देखिए शहबाज, जितनी भी आपने फील्ड्स का नाम लिया है, ऑडिट, टैक्स एडवाइजरी, सीएफओ, तो मेरे ख्याल से ये सारी फील्ड्स ही अच्छी हैं। बट आई एम करेंटली वर्किंग कि मैंने किस फील्ड की तरफ फोकस रखना है, क्योंकि अभी मेरे 1.5 ईयर्स आर्टिकल्स के रहते हैं। सो उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगा। बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी है, हम उसमें राज़ी हैं। रुबास, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट हमने किया है, इससे जो हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो आपको देखने वाले हैं, उनको ना सिर्फ मोटिवेशन मिली होगी बल्कि उनको प्रैक्टिकल इंसाइट मिली होगी कि उन्होंने आगे करना क्या है, सीए फाइनल को कैसे लेकर चलना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, अचीवमेंट्स कैसे करनी है, मुश्किल वक्त को कैसे फेस करना है। अल्लाह इंशाल्लाह ताला उनको भी कामयाब करेगा। आप तो कामयाब हो चुके हो, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे। बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने इस नाचीज़ को इस काबिल समझा कि इस पॉडकास्ट में बुलाया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से जो न्यू जॉइनर्स हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और इंशाल्लाह समवेयर इन द फ्यूचर हम दोबारा यही पॉडकास्ट यहाँ से ही शुरू करें। और अगर आप जो देखने वाले हैं उनको ये पॉडकास्ट पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, स्पेशली जो कैफ की लास्ट स्टेज में है या फिर सीए फाइनल में अभी अभी आए हैं, उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें।